اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ میں ہماری بحث چل رہی ہے نماز کے متعلق، جس میں چوتھی فصل ہے لباس کے حوالے سے۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا یاد ہے غلام علی صاحب قبلہ آپ کو؟ کیا قبلے کے بعد قبلے کے متعلق؟ تو قبلہ پتہ چل گیا آپ کو؟ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلے کی شناخت کس طرح سے ہوگی؟ الفصل الرابع فی اللباس، لباس کے متعلق کہ لباس کیسا ہونا چاہیے نمازی کا۔ تو آئیے دیکھیے، یجب ستر العورت، صحیح ہے؟ عورت کس کو کہتے ہیں آپ؟ عورت کسے کہتے ہیں؟ شرمگاہ کو۔ یہاں لکھ لیں جسم کا وہ حصہ، عورت کے معنی لکھ لیں کیا ہے؟ جسم کا وہ حصہ، یہ بات لوما میں لکھوائی ہے میں نے، جسے شرم کی وجہ سے انسان چھپائے۔ لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ باڈی کا ہر وہ حصہ جس کو شرم کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ شرمگاہ کہا جائے گا۔ اچھا، یہ شرمگاہ عورتوں اور مردوں میں کیا ہے؟ مختلف ہے۔ مرد کے لیے قبل اور دبر ہے صرف، ٹھیک ہے؟ آگے کی اور پیچھے کی شرمگاہ۔ عورت کے لیے اس کا پورا جسم شرمگاہ ہے، سوائے ان اعضاء کے جو وضو میں کیا کیے جاتے ہیں، چہرے کی وہ مقدار جو وضو میں دھوئی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ زندین سے، گٹوں سے، اور پیر کا اوپری حصہ نہ کہ نیچے والا بھاگ، یہ سب عورت کے لیے کیا ہے؟ اس کے علاوہ تمام چیزوں کا چھپانا واجب ہے۔ اور نماز میں چہرے کا وہی حصہ کھلا رہنا چاہیے کہ جتنا ہمارا وضو میں واجب دھلتے ہیں۔ واجب کتنا ہے؟ ما بین الابہام والوسطی، کہ ابہام و وسطی کے درمیان جو آ جائے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنا حصہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ حکم ستر عورت کا کیا ہے؟ لوگوں میں نماز پڑھ رہا تب ہے کہ تنہائی بھی ہے؟ تنہائی میں برہنہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک عورت اگر گھر کے اندر، کمرے کے اندر بند رہ کے شارٹس میں نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے گی؟ نہیں آگا، نہیں ہو سکتی۔ کیپری پہن لے، ٹی شرٹ پہن لے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یعنی تنہائی میں بھی اس پورے جسم کا چھپانا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ مرد کے لیے جو شرمگاہ کا عنوان ہے وہ مختلف کہا گیا۔ شرمگاہ کس کو کہتے ہیں؟ مشہور یہ ہے جو ہم نے بتایا کہ اس کی سامنے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، کچھ لوگوں نے کہا ناف سے لے کے پنڈلی تک مرد کی کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ تو اچھا، کیا جتنا شرمگاہ مرد کے لیے ہے اتنے پہ اگر وہ چاہے نماز پڑھے صحیح ہے؟ نہیں آگا۔ کبھی انڈر ویئر پہنے پہنچ جائے مسجد میں، شریعت کیا کہہ رہی؟ جائز کہہ رہی؟ کہا نہیں، بلکہ مقدمہ علمیہ کے طور پر اس سے زیادہ انسان کو چھپانا چاہیے۔ تو یجب ستر العورت، شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، اما بالقطن اول کتان، پٹسن کو، سن جو ہوتا ہے کہ جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کو پانی میں بھگوتے ہیں، بھگونے کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ریشہ اس کا نکلتا ہے، اس کے ریشوں سے رسیاں اور دھاگے بنائے جاتے ہیں اور ان دھاگوں سے کپڑے بنتے ہیں، اس کو سن بولتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں واجب ہے شرمگاہ کا چھپانا یا تو کاٹن سے یا پھر سن سے۔ او ما انبتتہ الارض، انبتتہ الارض، یا جو
شرمگاہ زمین یعنی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، من انواع الحشیش گھاس پھوس کے انواع سے، حشیش لکھ لیں سوکھی ہوئی گھاس، جی آغا لکھ لیا. او بالخز الخالص یا خز خالص سے. کیا ہے خز خالص؟ آئیے 5 نمبر کے حاشیے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. الخز دابۃ بحریۃ ذات اربع، ایک سمندری جانور ہوتا ہے جو جس کے 4 پیر ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، جو پانی میں رہتا ہے اور پانی میں رہ کے جب نکل کے باہر آتا ہے اور شکار کرتا ہے اور شکار کر کے پھر واپس پانی میں چلا جاتا ہے، تو اس کی کھال سے اگر آپ کیا بنا رہے ہیں، لباس بنا رہے ہیں، تو اس لباس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. او بالصوف، صوف کہتے ہیں اون کو، شعر کہتے ہیں بال کو، کیا لکھا؟ آقا سوپ کا کیا بتایا ہے؟ اون. اون اون. اچھا جی. 4 بال. شعر بال، وبر روئیں، رواں. جی آقا. مما یؤکل لحمہ، اس کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. اس کی ان چیزوں میں، او جلدہ ہی یا اس کی جلد میں یعنی کھال میں. مع تذکیت، تزکیے کے ساتھ. تزکیے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب اس کو شرعی طریقے سے کیا کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو. اس کو کیا بولیں گے کہ یہ مزکا ہے، تزکیہ شدہ ہے. ولا يجوز الصلاة في جلد المیتہ، مردار کی کھال میں نماز جائز نہیں ہے. پتا چلا کہ غلام علی کی فیکٹری ہے، یہ ندیوں کے کنارے گھومتے ہیں، مرے ہوئے جانوروں کی کھال اتارتے ہیں اور اس کا لا کے کیا بناتے ہیں، جیکٹ بناتے ہیں، شرٹ بناتے ہیں. کیا مردار کی کھال میں صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا. وَإِن دُبِغَا، یعنی چاہے اسے رنگ دیا گیا ہو. دبق کہتے ہیں ایسے مسالے جن سے کھالوں کو بہتر بناتے ہیں. وَإِن دُبِغَا، چاہے انہیں رنگ دیا گیا ہو، بہتر بنا دیا گیا ہو. وَلَا جِلْدَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُ، کی جلد میں صحیح ہے نماز کا پڑھنا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. صحیح؟ کتے کی جلد میں نماز صحیح ہو جائے گی فرقان. وَإِن ذُكِّيَ وَدُبِغَا، چاہے اس کو حلال طریقے سے قبلہ رخ ہو کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے تو کتا حلال ہو جائے گا؟
نہیں حلال ہوگا. وَإِن دُبِغَ اور اس کی کھال کو رنگ و روغن کر کے بہتر بنا دیں تب بھی جائز نہیں ہے. ولا صوفہ نہیں حرام جانور کے اون میں، نہ ہی اس کے بال میں، نہ ہی اس کے روئے میں. ولا الحریر المحض للرجال مع الاختیار اور نہ ہی خالص ریشم میں مردوں کے لیے اختیاری صورت میں. صحیح ہے، حالت اختیار میں خالص ریشم میں مردوں کے لیے نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن پتا چلا کوئی آیا غلام علی کے کان پہ بندوق رکھی کہ نہیں یہ پہنو اور اسی میں نماز پڑھو، تو اب کیا مختار ہے غلام علی کے مجبور مجبور. ایسے میں حکم کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. بدل جائے. جی وَيَجُوزُ فِي الْحَرْبِ لیکن جنگ میں جائز ہے. پتا چلا شارف صاحب جنگ کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے وہ لباس ریشمی لباس پہنا تاکہ تلوار کا وار کیا ہو جائے، لگے نہیں بلکہ سلپ کر جائے. چکنا رہے گا تو کوئی پکڑے گا تو اب پکڑ میں آئیں گے کہ چھوٹ جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے. اس لیے جنگوں میں استعمال کرتے تھے. کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْحَرْبِ وَلِلنِّسَاءِ اور اسی لیے عورتوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ریشمی ساڑی پہنے، چاہے ریشمی سوٹ پہنے اور اس میں نماز پڑھیں. اور کس کے لیے جائز ہے؟ وَلِلرُّكُوبِ سواری کے لیے. پتا چلا کہ آپ کا گھوڑا ہے، آپ اس پہ زین کی جگہ پہ اوپر رکھے ہوئے ہیں اور آرام سے اس پر بیٹھ کے شام سے سواری کر رہے ہیں غلام علی صاحب، تو کہا کیا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. والافتراش لہو غلام علی کو سکون چاہیے، انہوں نے کیا کیا؟ ریشم کی چادر لائے، اسے بچھا دیا تاکہ ان کے نازک جسم کو کیا ملے؟ آرام ملے. صحیح. تو افتراش لہو یعنی اس کو کیا کرنا؟ بچھانا. ولا فی المغصوب اور غصبی چیز پر بھی نماز جائز نہیں ہے کہ غصبی لباس. پتا چلا کہیں مال لٹ رہا تھا، پہنچ گئے، شارب بھی وہیں پہ لے کے آ گئے، پینٹ شرٹ 10-12 وہاں سے اٹھا لائے، تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ وَلَا مَا يَسْتُرُ ظَهْرُ الْقَدَمِ اور نہیں ایسے لباس کہ جو صرف اور صرف کس کو چھپائے؟ ظاہری قدم کو چھپائے. اِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَاقٌ کہ جبکہ اس میں پنڈلی نہ ہو، یعنی اتنا حصہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ کی شرمگاہ نہیں چھپ سکتی، تو ایسے لباس میں بھی آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اب اس کے بچتے ہیں مکروہات اور شرائط جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین. آغا ہمیں ایک سوال ہے.